بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی، ذکر نبی و آل نبی کا اہتمام کرنے کی اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی، اس ذکر کو کرنے کی اللہ نے ہم سب کو یہ سعادت، یہ توفیق عطا فرمائی۔ ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں۔ مجالس عزائے سوگواری حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے مجالس عزا ہیں اور ان 5 مجالس میں 5 روزہ مجالس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں کوثر اور تکاثر کی وضاحت کی جا سکے۔ ایام فاطمیہ کی اہمیت کے حوالے سے میں چند گزارشات عرض کروں گا، اس کے بعد پھر ہم موضوع کی جانب آئیں گے اور گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بعض بی بی کی شہادت کی 75 دن کی روایات کے مطابق جمادی الاول کی 13 تاریخ جو ہے وہ شہادت کا دن ہے، اور بعض روایات کے مطابق 90 دن کی روایت کے مطابق 3 جمادی الثانی بی بی کی شہادت کا دن ہے۔ اس کے علاوہ بھی 40 دن کی روایات بھی موجود ہیں بہرحال، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، یہ دونوں مہینے حضرت سیدہ کے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ جمادی الاول، جمادی الاخر، جمادی الثانی، دونوں مہینے جناب سیدہ کے ہیں، اور ہمیں ان دونوں مہینوں میں جناب سیدہ کے عنوان سے ان کی یاد منانی چاہیے۔ منانے سے مراد یہ ہے کہ جناب سیدہ کی سیرت طیبہ، جناب سیدہ کے فضائل، جناب سیدہ کے مصائب، جناب سیدہ کی تاریخ، جناب سیدہ کی تہذیب، جناب سیدہ کا تمدن، جناب سیدہ کے افکار اور جناب سیدہ کی راہ اور جناب سیدہ کے نظریے کو زندہ کرنے کے دن، احیاء کرنے کے دن ہے۔
یہ وہ ایام ہے کہ اگر یہ ایام زندہ ہو جائیں تو عاشورہ میں روح آ جائے گی. عاشورہ اور قیام حضرت سیدہ، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، گہرا ربط ہے. حضرت سیدہ کے فضائل و کمالات کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ حضرت سیدہ کے فضائل و کمالات کے لیے جو ہماری طاقت ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنا چاہیے. مثلا کہیں پر مجالس کے ذریعے سے حضرت سیدہ کی اگر شان و فضیلت و کمالات و راہ و نظریہ کہیں پر ہم اگر مجالس کے ذریعے سے زندہ کر سکتے ہیں تو کہیں پر سیمینار کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، کہیں پر دیگر اور نشستوں کے ذریعے، عنوانات کے ذریعے سے سیرت جناب زہرا زندہ ہو سکتی ہے. لیکن عزیزان محترم یاد رکھیں، جناب سیدہ کی سیرت طیبہ ہمارے لیے آج ہی نہیں بلکہ ہر معاشرے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ کو اسوہ قرار دیا. اسوہ رول ماڈل کو کہتے ہیں، اسوہ نمونہ عمل کو کہتے ہیں. میں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگان بہتر جانتے ہیں. اسوہ یعنی نمونہ عمل. اسوہ ان کرداروں کو کہا جاتا ہے جو حقیقت پر مبنی کردار ہیں. اسوہ کی کچھ کنڈیشنز ہیں، اسوہ کی کچھ شرائط ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا قرآن کریم میں کہ رسول کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسوہ کے اگینسٹ، اسوہ کے مقابلے میں قرآن کریم نے ایک اور ورڈ یوز کیا اسوہ کے مقابلے میں، اور وہ ہے استورہ. توا کے ساتھ استورہ. اسوہ اور استورہ میں فرق یہ ہے، اسوہ حقیقت پر مبنی کرداروں کو کہا جاتا ہے اور استورہ خیالاتی اور تخیلاتی کرداروں کو کہا جاتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہے لیکن انسان کے ذہن میں موجود ہے کہ یہ کردار موجود ہے. لیکن حقیقت میں بہت سارے، آپ نے جیسے دیکھا ہے، بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو خیالات کے اوپر جن کی بیس ہے. دنیا کے اندر بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جن کی بیس و بنیاد تخیل کے اوپر ہے، حقیقت کے اوپر نہیں ہے. عزیزان محترم توجہ کیجئے گا، اسوہ قرآن کریم نے ان ہستیوں کو کہا ہے جو تمام عالم بشریت کے لیے رول ماڈل ہیں، جن کی زندگی دیکھ کر انسان کو اپنی زندگی بنانی ہوگی. کیونکہ دیکھیں، اللہ رب العالمین ہے، پیغمبر اکرم رحمت للعالمین ہے، اور حضرت سیدہ نساء العالمین. یہاں بھی عالمین کا ورڈ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے، شیعہ حضرات کے لیے یا مسلمانوں کے لیے نہیں. جناب سیدہ کی ذات کے اندر، اب توجہ سنیے گا آپ، حضرت سیدہ کے حوالے سے میں نے جو ابھی سورہ تلاوت کیا میں اس کی وضاحت کروں گا، لیکن چند چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں. ایام فاطمیہ عزیزان محترم، جیسا میں نے عرض کیا کہ ایام فاطمیہ میں اگر یہ زندہ ہوتے ہیں، یہ ایام، زندہ سے مراد اس شان سے اس کے اندر وہ چیزیں بیان کی جائیں جو اس کا حق بنتا. لیکن ہاں ایک چیز یاد رکھیں، ایام فاطمیہ ایک حساس موضوع بھی ہے، مسلمانوں کے درمیان میں ایک حساس موضوع بھی ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، حقائق کسی بھی مراجع نے، کسی بھی مرجع تقلید نے یہ نہیں کہا کہ آپ حقائق کو چھپائیں. توجہ سنیے گا، حقائق کو چھپانا نہیں ہے، حقائق احسن انداز سے بیان کرنے. قرآن کریم نے کہا ہے جدال احسن کرو، جدال احسن کرو. روایت کے اندر آیا ہے جدال احسن کرو. یہ جدال ہے کیا؟ توجہ سنیے گا. جدال کا معنی اگر میں سادہ سا بیان کروں، جدال کس کو کہا جاتا ہے؟ تکرار، بحث و مباحثہ. لیکن الگ الگ ہوتے. دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جو تکرار ہے نا، بحث و مباحثہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن قرآن نے جو جدال کہا ہے، اچھا ایک اور ورڈ ہے، اور بھی چیزیں ہیں جس کو قرآن نے منع کیا ہے. ایسا بحث و مباحثہ، ایسا جدال کہ جو بے مقصد ہے، جس کے اندر کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن بعض آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض لوگ الجھتے ہیں آپس میں، لیکن بے معنی گفتگو ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی مقصد نہیں ہوتا. جدال، جدل، جدال، اور اسی طرح اور بھی ورڈ یوز ہوئے ہیں بحث و مباحثے کے لیے. قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور روایات میں بھی استعمال ہوئے ہیں. لیکن توجہ سنیے گا، ایام فاطمیہ میں حضرت سیدہ کا حق بیان ہونے کی ضرورت ہے. حضرت سیدہ کے فضائل، حضرت سیدہ کا قیام،
حضرت سیدہ کی راہ، حضرت سیدہ کے اقدامات کس کے خلاف تھے، کیوں تھے، کیا تھے، یہ بیان ہونے کی ضرورت. مگر جدال احسن، پھر میں وہی بات کروں گا. کیا کہا حدیث میں پیغمبر اکرم نے کہا کہ جدال احسن کرتے ہیں. بلکہ بعض روایات میں آیا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ایسی بحث نہیں کرتا جس کے اندر مقصد نہ ہو، بلکہ مومن کیا کرتا ہے، جدال احسن کرتا ہے. جدال کہتے ہیں ایسی بحث کہ جس کے اندر مقصد ہے، جس کے اندر نظریہ بیان ہوتا ہے، اور جس کے اندر آپ نظریے کے حوالے سے بحث نہیں کر سکتے، دلیل نہیں دے سکتے اپنے نظریے کے اوپر. اور وہ بحث اگر کوئی انسان آپس میں کرتا ہے تو وہ جدال نہیں ہوتی، وہ دوسری بحث کے زمرے میں جاتی ہے. اب توجہ سنیے گا، ایام فاطمیہ میں جدال سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر لوگوں کو بحث کریں اور الجھ جائیں، نہیں، حقائق ممبر سے بیان ہو، حضرت سیدہ کے فضائل بھی بیان ہو، حضرت سیدہ کے معاملات بھی بیان ہو، فدق بھی بیان ہو، قیام حضرت سیدہ بھی بیان ہو. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، فدق ثانوی مسئلہ ہے جس کے لیے جناب سیدہ نکلی ہے. فدق ثانوی مسئلہ ہے. اصل مسئلہ جو تھا جس کے لیے حضرت سیدہ نے قیام کیا وہ ولایت. توجہ ہے آپ کی، توجہ سنیے گا، اصل مسئلہ ولایت ہے. ولایت کی میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا ان مجالس کے اندر کہ حضرت سیدہ کا قیام ولایت کے لیے. اور بلکہ میں اگر اور آسان زبان میں کہوں، باقی میں انشاءاللہ مجالس کے اندر خطبہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، خطبہ. کیونکہ دیکھیں ایک چیز مشکل میں اکثر میں جو دیکھا وہی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. دیکھیں جس ہستی کی مجلس ہے، دیکھیں میں ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کروں، امام حسین کی مجلسیں ہوں، مولا علی کی مجلسیں ہیں، ٹھیک ہے، ہر امام کی مجلس ہوتی ہے نا، شہادت کی اور ولادت کی مناسبت سے مجالس اور محافل ہوتی ہے، یہ ایام فاطمیہ ہے. ایک چیز یاد رکھیں، مجالس کا حق ادا جب ہوگا جب ممبر پہ اسی کا کلام ہو جس کی مجلس ہے، اس کا کلام ہو. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تجلی اللہ لخلقہ فی کلامہ. توجہ سنیے گا، امام کی حدیث ہے، اسی حدیث کی روشنی میں وضاحت کروں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے کلام میں جلوہ گر ہے. توجہ سنیے گا، اللہ کو کسی نے دیکھنا ہے، اللہ کو کسی نے سننا ہے، اللہ سے کسی نے بات کرنی ہے خالق اکبر سے، تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے کلام میں جلوہ گر ہے. اللہ کا کلام کیا ہے؟ قرآن، کلام اللہ. اللہ اپنے کلام میں جلوہ گر ہے. اسی قانون پر، اسی پیٹرن کے اوپر اگر ہم دیکھیں، ہر انسان بھی اپنے کلام میں جلوہ گر ہے یا نہیں ہے؟ زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے نا کیا ہے، پرسنالٹی کیا ہے، کیونکہ زبان بہت کچھ بتا دیتی ہے. جیسا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں زبان ایک تالے کی طرح ہے نا جو دکان پہ لگا ہوا ہے. تو یہ سنیے گا، زبان ایک تالے کی طرح ہے جو دکان پہ لگا ہوا ہے. تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے اندر ہیرے کی دکان ہے یا کوئلے کی. اور حقیقت ہے نا بھائی، انسان کیسے پہچانا جاتا ہے؟ گفتگو سے پہچانا جاتا ہے، اپنے معاملات. اب توجہ سنیے گا، اسی حدیث کو، اسی پیٹرن کو اگر ہم دیکھیں نا امام صادق علیہ السلام کی، اسی حدیث کے ذیل میں اگر ہم آئیں، اسی کے ضمن میں اگر آئیں، انسان اپنے کلام سے پہچانا جاتا ہے کیا ہے، اس کے وجود میں کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، اس کی ہستی کیا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، فضائل دو طرح کے ہوتے ہیں. فضائل دو طرح کے ہیں، ایک نسبی فضیلت ہے اور ایک کسبی فضیلت ہے. نسبی فضائل نسبت کی وجہ سے ہیں. توجہ ہے آپ کی، نسبی فضائل نسبت کی وجہ سے، کہ ہاں بھائی نسبت کی وجہ سے کہ فلاں سے مجھے نسبت ہے. مثلا میں آپ سے پوچھوں بھائی آپ کے فضائل کیا ہیں، آپ کہیں گے میرے دادا فلاں تھے، میرے ماما، میرے ماموں، میرے دادا، میرے تایا، میرے نانا، میرے والد صاحب فلاں تھے. مثلا کسی کے والد کوئی عالم دین تھے، کسی کے دادا کوئی عالم تھے، کوئی مجتہد تھے، کوئی فلاں تھے. کہتے ہیں نا بعض اوقات ہم جب بات کرتے ہیں کہ بھئی فلاں میرے دادا تھے، تو یہ آپ بتا رہے ہیں اپنی نسبی فضیلت، آپ کی نسبت فلاں سے ہے. کسی عالم دین سے آپ کی نسبت ہو، آپ کسی عالم دین کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے کزن ہیں، کوئی ریلیٹیو ہے، کوئی رشتہ دار ہے آپ، یہ فضیلت آپ کو حاصل ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر یہ فضیلت نسبی ہے. توجہ کیجئے گا، یہ فضیلت نسبی ہے. فضیلت کسبی یہ ہے
کہ آپ کے اپنے وجود میں کیا ہے. یعنی اگر آسان زبان میں کہو آپ خود کیا ہیں. بھئی آپ یہ کہیں مولانا صاحب میں تو فلاں کا بھائی ہوں، فلاں عالم کا، میں فلاں پرسنالٹی کا، فلاں سیلیبریٹی کا میں بھائی ہوں، فلاں سیلیبریٹی کا میں وہ ہوں، فلاں جو بھی رشتہ دار. لیکن سوال یہ بنتا ہے آپ خود کیا ہیں. اب توجہ سنیے گا، اللہ نے ان ہستیوں کو جو کمالات دیے ہیں نا، ان کے اندر نسبی فضیلت بھی ہے اور کسبی بھی ہے. مجالس ایام فاطمیہ کی ہے نا، جناب سیدہ کے شخصیت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. میں جناب سیدہ کی شخصیت کے چند پہلو انشاءاللہ ان مجالس کے اندر بیان کروں گا، چند پہلو کہ ان کے وجود میں کیا ہے. دیکھیں میں ایک دعا بیان کرتا ہوں، اکثر ہم لوگ سنتے ہیں وہ مولانا صاحب مسجد میں کراتے ہیں، پیچھے سب بیٹھ کے کہتے ہیں الہی آمین. وہ پتہ نہیں ہوتا مانگ کیا رہے ہیں، ہوتا ایسا یا نہیں. وہ کیونکہ وہ عربی میں دعا کرا رہے ہوتے ہیں اور ہم اردو میں نماز پڑھتے ہیں. ایک ہمارے ساتھ مشکل پتہ ہے کیا، ہم نماز اردو میں پڑھتے ہیں آج کل. اس لیے کم از کم ہمیں اتنا دین تو آنا چاہیے کہ بنیادی چیز نماز تو صحیح سے پڑھیں، اس کے تلفظ کی ادائیگی اور عربی کم از کم. اب آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا سارے عرب بن جائیں، سب کو عربی بنانے کی کوششیں نہیں ہو رہی، مگر اتنی عربی اور اتنی ادائیگی، اتنے تجوید تو ہمیں آنی چاہیے کہ ہم کم از کم اپنے نماز کی جو سوریں ہیں ان کو درست کر لیں، کم از کم نماز ہو صحیح پڑھیں. اب توجہ سنیے گا، ایک دعا ہے بڑی آپ نے سنی ہوگی، آپ پیچھے بیٹھ کے الہی آمین کہتے ہیں، تعقیبات نماز میں پڑھی جاتی ہے کہ الہی زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ حدیث قصہ سے ریلیٹڈ ہے کہ پروردگارا تیری بارگاہ میں ہم واسطہ دیتے ہیں سیدہ کا، ان کے والد محترم کا، ان کے شوہر کا اور ان کے بچوں کا. ٹھیک ہے، یہ حدیث قصہ کی طرح ہو گئی نا یہ ریلیٹڈ دعا. الہی زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. آگے بڑے اہم نقطہ ہے، وَسِرَّ الْمَسْتَوْدَعَ فِيهَا، اور تجھے اس راز کا واسطہ دیتے ہیں جو زہرا کے وجود میں. ہم واسطہ دے رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے وہ راز کیا ہے. دے رہے ہیں نا، جب تک یہ فضائل نسبی اور فضائل کسبی ہمارے سمجھ نہیں آئیں گے تو وہ راز بھی سمجھ نہیں آئے گا جو وجود زہرا میں. تو جو سنیے گا، الہی زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، کہ بھائی ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں ان کے سیدہ کا، ان کے شوہر کا، ان کے والد معظم کا اور ان کے بیٹوں کا، مگر پروردگارا اس راز کا بھی ہم تجھے واسطہ دے کے دعا کر رہے ہیں جو وجود زہرا میں تو نے رکھا. کچھ ایسا راز ہے جو پروردگار نے وجود سیدہ میں رکھا. اب تو مجھے سنیے گا، میں ولایت کی اقسام میں نہیں جا رہا، لیکن ولایت بھی دو طرح کی ہے، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی. ولایت تکوینی ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جہاں تک انسانی عقل نہیں جا سکتی. منع کیا گیا ہے کہ یہاں نہیں آؤ، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہم وہی دروازہ بجا رہے ہیں. وہاں سے آتا ہے ناٹ رسپونڈنگ، وہاں سے جواب آتا ہے کہ یا تو اس لیول پر آپ عرفان کی اس منزل کے اوپر آؤ کہ پھر آپ جا کر ولایت تکوینی کو، ورنہ ولایت تشریع کا جو پہلو ہے وہ ہمارے لیے کھولا گیا. ولایت تشریع کا پہلو کھولا گیا کہ آپ کے لیے یہ ولایت انسانوں کے لیے، بشر کے لیے، ہم جیسے ناقص العقل لوگوں کے لیے ولایت تشریعی رکھی گئی ہے. اب توجہ سنیے گا، حضرت سیدہ کے وجود میں کیا راز ہے. اب یہاں سے یہ دو فضائل سنیں گے تو پھر وہ راز سمجھ آئے گا. ایک ہے فضیلت نسبی کہ حضرت سیدہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، مولا علی کی زوجہ ہیں اور حسنین کی والدہ ہیں. بھائی اس سے بڑی فضیلت تو کائنات میں نہیں ہو سکتی، واقعاً بڑی فضیلت ہے. رسول کی بیٹی، اور ایسی بیٹی جس سے شجرہ رسول چلا، کوئی عام معمولی بیٹی تو نہیں ہے. کوثر جس کو اللہ نے کوثر کہا ہے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرِ، شجرہ چلا ہے، ایسی بیٹی ہے. لیکن یہ کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے. اچھا توجہ سنیے گا، اللہ چاہتا تو بیٹوں سے بھی نسل چلاتا نا، رسول کی نسل چلا سکتا تھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں توجہ سنیے گا، اللہ نے جو عورت کو مقام دیا ہے نا اسلام نے، وہ فیمنزم نہیں دیتا، وہ یورپ نہیں دیتا، وہ کوئی اور نظریہ آپ کو وہ مقام نہیں دے گا. ویمن امپاورمنٹ، ابھی ہم ڈھونڈ رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں ڈھونڈ رہی ہیں ویمن امپاورمنٹ، عورت کی طاقت کہاں ہے، کہاں ملے گی، کون دے گا؟ یہ سیکولر نظریات دیں گے؟ کون دے گا؟ ویمن امپاورمنٹ کی علمبردار کو زہرا کہتے ہیں، ویمن امپاورمنٹ کے علمبردار کو زینب کبریٰ کہتے ہیں. اور ایک چیز اور یاد رکھیں، حضرت سیدہ کی فضیلت توجہ سنیے گا، جناب زہرا کی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ
رسول اللہ کی بیٹی ہیں، مولا علی کی زوجہ اور حسنین کی والدہ، یہ فضائل نسبی ہیں۔ لیکن فضائل کسبی یہ ہیں کہ وجود حضرت زہرا میں کیا ہے۔ اب سنیے گا، ایک ایسی فضیلت جس پہ سیدہ نے بھی فخر کیا، وہ ہے اصل فضیلت۔ سنیں گے سیدہ نے کس پہ فخر کیا؟ سیدہ نے علی کی زوجہ ہونے پہ فخر کیا، مگر اس لیول پہ نہیں کیا جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ تو جو سنیے گا، درجات ہیں نا بھئی، ہر نیکی کے بھی درجات ہیں۔ جناب سیدہ نے خود فخر کیا ہے کسی بات پہ، تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ سیدہ نے خود فخر کیا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا، توجہ سنیے گا کس بات پہ فخر کیا ہے۔ جناب سیدہ نے اس بات پہ فخر کیا کہ میں علی کی زوجہ ہوں، اور حالانکہ یہ فخر بہت بڑا ہے، علی کی زوجہ ہونا ہے نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز پہ فخر کیا۔ حسنین کی والدہ ہونا یہ فخر ہے نہیں ہے، اس پہ بھی فخر ہے، مگر اس سے بھی بڑا ایک اور فخر کیا، رسول کی بیٹی ہونے پر، ہاں اس پہ بھی کیا فخر، مگر توجہ سنیے گا، ایک ایسا فخر و مباحات کی منزل جہاں پہ حضرت سیدہ نے فخر کیا، پتہ ہے کس پہ کیا؟ سب سے اوپر رسول کی بیٹی ہونے پہ اس لیول کا فخر نہیں کیا جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں، علی کی زوجہ ہونے پہ نہیں، حسنین کی والدہ ہونے پہ نہیں، بلکہ سیدہ نے ایک دعا، سیدہ کر رہی ہیں، حسن ابن علی بیٹھے ہیں، ایک دعا، شکر کیا، فخر کیا، امام حسن دیکھ رہے ہیں، امام حسن سن رہے ہیں، امام حسن سن کر کہتے ہیں کہ اماں آپ اس پہ فخر کرتی ہیں؟ کہا ہم اس پہ کرتی ہوں۔ کہا پروردگارا، تیرا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ تو نے مجھے علی کے شیعوں میں قرار دیا، علی کے شیعوں میں، شیعہ علی۔ لیکن توجہ سنیے گا، ایک چیز اور میں بیان کرتا چلوں، دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، جب شیعہ کی بات آتی ہے نا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے فرقہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ فرقہ نہیں ہے۔ فرقے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرقے کی ڈیفینیشن یہ جو کہیں سے ٹوٹ کے بنتا ہے، گروہ۔ علم الکلام کے اندر بحث ہوئی ہے نا اس کے اوپر، فرقوں کے اوپر ہوتی ہے، عقائد کے اوپر، کہیں سے ٹوٹ کے بنا ہے۔ تشیع، مکتب تشیع کہیں سے ٹوٹ کے نہیں بنا، کہیں سے ٹوٹ کے بنا ہے۔ ہماری تعلیمات اوپر کہاں تک جا رہی ہیں بھائی؟ کہاں تک جا رہی ہیں؟ امام عسکری سے جو روایت ہمیں ملتی ہے وہ امام نقی سے نقل کرتے ہیں، وہ امام تقی سے نقل کرتے ہیں، وہ اوپر امام صادق سے، تو امام صادق کہاں؟ اوپر اپنے آبا و اجداد سے، اور پھر رسول اللہ تک جا رہی ہے، تو پورا سلسلہ آ رہا ہے نا اوپر سے۔ اب امام صادق سے جو ٹوٹے وہ فرقہ ہے، امام صادق سے جو ٹوٹے وہ فرقہ ہے، تشیع فرقہ نہیں ہے۔ تشیع کیا ہے؟ تشیع مکتب ہے، تشیع آئیڈیالوجی ہے، تشیع عنوان دین ہے۔ توجہ سنیے گا، عنوان دین۔ تشیع میں نہیں کہہ رہا، آئیں آ کر پوچھیں، 8ویں امام کی حدیث ہے، امام نے کہا تشیع شجرہ طیبہ اسلام کی بلند ترین شاخ کا نام ہے۔ امام رضا کے جملے، امام رضا کے جملے، تشیع۔ توجہ سنیے گا، ہم معذرت کے ساتھ اب دوسرے فرقے بنے تو ہم بھی اپنے آپ کو سمجھ لگے ہم بھی فرقہ ہیں، کیونکہ ہم بھی دیکھا دیکھی فرقہ نہیں۔ جب بھی آپ سے کوئی کہے بولے بھائی ہم فرقہ تو ہے نہیں، اول بات یہ مکتب ہے، عنوان ہے۔ پھر آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شیعہ ہے کب سے؟ تو پتہ ہے شیعہ کب سے ہیں؟ جب سے حضرت آدم ہے۔ اب میں یہ کوئی ایسی خطیبانہ باتیں نہیں کر رہا، خطیبانہ تھوڑی کر رہا ہوں کہ آپ داد دے دیں اور بس کام پورا ہو جائے، نہیں۔ جب سے حضرت آدم ہے، حضرت آدم کا پہلا فالوور ان کا شیعہ ہے۔ یہ اللہ نے رشتہ رکھا ہے، یہ ہم نے نہیں رکھا۔ اگر یہ آپ ولی، نبی اور شیعہ پیروکار اگر اس رشتے کو اگر آپ سمجھ گئے تو ایام فاطمیہ میں بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ شیعہ ہونے پہ حضرت زہرا فخر کر رہی ہیں، خیر البریہ۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے علی تو اور تیرے شیعہ خیر البریہ ہیں، فائز ہونے والے، کامیاب ہونے والے۔ شیعہ، اب توجہ سنیے گا عزیزان محترم، شیعہ مکتب ہے، شیعہ عنوان ہے، شیعہ آئیڈیالوجی ہے، شیعہ طریق ہے، شیعہ راستہ ہے، تشیع عنوان ہے، تشیع تہذیب ہے، تشیع فکر ہے، تشیع آئیڈیالوجی ہے، تشیع فرقہ نہیں ہے۔ اب حضرت سیدہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں علی کی فالوور۔ اچھا، شیعہ کو عام زبان میں آج کیا کہیں گے؟ فالوور۔ سوشل میڈیا کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ فالوور۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا،
جو جس کے پیچھے چل رہا ہے اس کا شیعہ. فالو کرنے کو تشیع کہتے ہیں. خالی مان کر، مثلا مثال کے طور پہ میں نے مانا فلاں کو، چل رہا کسی اور کے پیچھے ہوں، تو یہ تو پھر دوغلی پالیسی ہو گئی نا. مان کر اسی کے پیچھے چلنا یہ ہے مکتب تشیع، کہ آپ نے کس کو مانا. اب تو مجھے سنیے گا، کیونکہ مراحل ہیں نا، تشیع کے مراحل ہیں. اچھا ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ بھائی اگر ہم مان لیں کسی کو اور پھر چلیں کہیں اور، تو بعض اوقات یہ کام ہوتا ہے. بعض اوقات ایک کام یہ ہوتا ہے کہ انسان محبت کسی سے کرتا ہے، پیچھے کسی کے چلتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہتا ہے بھائی میں دل سے آپ کے ساتھ ہوں مگر عمل میں نہیں. فرزدق شاعر جب امام حسین کو ملا تھا راستے میں کیا کہہ رہا تھا؟ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں. اب یہی مسئلہ تو ہوتا ہے نا تاریخ میں. بھائی دل آپ کے ساتھ ہیں، وہ دل سے یہ مانتے ہیں آپ حق پر ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں، ساتھ آپ کا نہیں دیں گے. وائے کون سی زنجیریں تھیں پاؤں میں؟ دنیا پرستی. ابھی میں وضاحت اس کی وضاحت نہیں کر رہا کیونکہ وقت محدود ہے، پھر انشاءاللہ آئندہ مجالس میں کریں گے. تو مجھے سنیے گا. اسی لیے عزیزان محترم، دین نے 2 عنوانات رکھے ہیں. پہلا مرحلہ رکھا ہے محب، اور اس کے اوپر کا مرحلہ رکھا ہے شیعہ. محب اور شیعہ میں یہ ڈفرنس ہے، یہ فرق ہے. محب پہلی سیڑھی ہے، محب پہلی کیٹیگری ہے. انسان محب تو بن جاتا ہے لیکن اگلے مرحلے میں اسے جانا ہوتا ہے. اب 2 جملوں میں سنیے گا. علی کو ماننا محبت ہے، علی کو ماننے والا محب علی ہے. لیکن ایک اوپر لیول ہے، علی کی ماننے والا شیعہ علی. یہ فرق میں نے نہیں رکھا، یہ روایات میں موجود ہے. اب حضرت سیدہ کس پہ فخر کر رہی ہیں؟ لفظ شیعہ پہ، کہ میں علی کی پیروکار ہوں. پیروکار، پیروی کے اوپر. یہ نقطہ سمجھ آ رہا ہے آپ کے؟ اب تو مجھے سنیے گا، اب میرے ساتھ رہیے گا. میں آؤں گا تاریخ پہ. کیا ہوا ہے بعد نبی؟ کیا ہوا ہے؟ 11 ہجری ہے، حضور دنیا سے جا رہے ہیں. روایات میں ابھی تاریخ کے حوالے نہیں دے رہا، ورنہ اہل سنت برادران کی کتابوں میں، اہل تشیع کی کتابوں میں سب کے لکھا ہے. مجمع الزوائد میں ہے، تاریخ طبری میں ہے، یعقوبی میں ہے، بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں تاریخ کی. سب نے لکھا کہ دیکھیں بعد نبی ہوا کیا ہے. بعد نبی ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت سیدہ نکلتی ہیں. تو مجھے سنیے گا، بی بی کا میں خطبہ ان دنوں میں پڑھوں گا انشاءاللہ. کل سے آپ کی خدمت میں بی بی کا خطبہ پڑھوں گا. جیسا میں نے کہا نا، ممبر کی زینت زہرا کا خطبہ ہے، مجلسوں کی زینت، ایام فاطمیہ کی مجلسوں کی زینت سیدہ کا خطبہ ہے. اور جب تک سیدہ کا خطبہ ممبر پہ نہیں ہوگا ہمیں پتہ نہیں چلے گا بی بی کیا کرنے گئی تھی، کیا کہنے گئی تھی، کس کو کہنے گئی تھی، اور کیا جناب زہرا کا قیام، جناب سیدہ کا اقدام، جناب سیدہ کی راستہ کہ صرف ایک جنریشن کے لیے تھا، ایک جنریشن کو سمجھانے گئی تھی؟ نہیں. میں آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں، توجہ سنیے گا. دیکھیں جب بی بی نکلی ہیں، راوی کہتا ہے اس دروازے سے گئی ہیں جو گلی کے اندر کھلتا تھا. توجہ سنیے گا، میرے ساتھ رہیے گا، تھوڑی سی میں تاریخ پڑھوں گا. دیکھیں 2 دروازے ہیں نا علی کے گھر میں، مولا علی کے گھر میں 2 دروازے ہیں. ایک دروازہ وہ ہے جو مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، اور مولا علی کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا. تاریخ معلوم ہے نا سب کو، مولا علی کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. اور ایک دروازہ مرکزی دروازہ تھا جو باہر گلی کے اندر کھلتا تھا. روایت میں ہے کہ حضرت زہرا گلی کے دروازے تو وہاں سے نکلی. اگر مسجد کے دروازے سے جاتی سیدھا اندر چلی جاتی، جا سکتی تھی نا. لیکن سیدہ کے ہر قدم کے اندر حکمت ہے. کیوں گئی اس دروازے سے؟ کیونکہ یہ ایک پروٹیسٹ ہے، ایک احتجاج ہے ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف. اور سب سے بڑا ظلم ہوا کیا تھا؟ سنیے گا. اب حضرت زہرا نکلتی ہیں، مسجد کے لیے جاتی ہیں. تو مجھے سنیے گا، مسجد میں پہنچی ہیں. مسجد میں پہنچ کر روایات کے اندر ہے کہ بیچ میں پردہ ڈلا ہوا ہے، ادھر سیدہ ہیں اور مدینہ کی چند خواتین ساتھ ہیں. اچھا سامنے کون لوگ تھے؟ دیکھیں میرے ساتھ رہیے گا، تو مجھے سنیے گا، غور کیجئے گا. میرے ساتھ رہیں گے تو تاریخ ذرا آپ کو اور دلچسپ انداز سے سمجھ آئے گی. سامنے کون لوگ تھے جن کو خطبہ دینے گئی تھی حضرت زہرا؟ کون تھے؟ اسلام کی پہلی نسل، فرسٹ جنریشن آف اسلام، جن کو کہا جاتا ہے صحابہ. توجہ ہے آپ کی. کون صحابہ تھے؟ عام صحابی تھے کوئی؟ نہیں. اپنے دور کے فقیہ، اپنے دور کے محدث، اپنے دور کے کاتبان وحی،
سامنے کون تھے؟ بڑے بڑے کردار تھے، بڑے بڑے نام ہیں سامنے جن کو بی بی خطاب کر رہی ہیں، وہ لوگ تھے جنہوں نے ابھی رسول اللہ سے اسلام سنا تھا. رسول کو گئے ہوئے کتنے دن ہوئے تھے؟ چند دن گزرے تھے. انہوں نے کاتبان وحی تھے، سیدان جو خط، سیدان جو رسول اللہ پر جب وحی آتی تھی بیٹھ کے لکھتے تھے سامنے. محدث، فقیہ. فقیہ کون ہوتا ہے؟ جو دین کے اندر غور و فکر کرتا ہے، غواص الفہم ہوتا ہے. فہیم میں اور فقیہ میں یہی فرق ہے. جو ظاہر کو دیکھ کر ظاہر سمجھے وہ فہیم ہے، جو ظاہر کو دیکھ کر باطن تک جائے وہ فقیہ ہوتا. فقیہ میں اور فہیم میں فرق ہے، فہم و فقہ میں فرق ہے. سامنے حضرت زہرا کے فقیہ تھے، فقیہ دین، جنہوں نے دین کو سمجھا تھا، حضور سے لیا تھا، سرکار سے لیا تھا دین کو. اذان محترم توجہ کریں. اب جناب زہرا ان کو پڑھانے گئی ہیں. کیا پڑھایا؟ اچھا دیکھیں، بی بی نے جاتے ہی ڈائریکٹ فدق کی بات نہیں کی، پورا خطبہ جاتی بولتی تھی بھائی دیکھیں فدق تھا نا مسئلہ، فدق قصب ہوا تھا. جب بی بی جاتی کھڑے ہو کے کہتی بھائی یہ مسئلہ تھا، لیکن ایک پوری تمہید ہے، ایک پورا گفتگو ہے. بی بی جناب زہرا کھڑی ہوئی اور سب سے پہلے روایت کے اندر ہے کہ پہلے بی بی نے گریہ کیا، مسجد میں گریہ کیا، اور اتنا بلند آواز سے گریہ کیا کہ مدینہ کی ساری عورتیں رونے لگیں. مدینہ کی جو 7 عورتیں آئی تھی وہ رونے لگیں. مورخین کہتے ہیں کہ صحابہ بھی رونے لگے. مسجد گریے سے بلند ہو گئی. مسجد کو حضرت زہرا نے گریہ کیا. کس پہ گریہ کیا؟ پیغمبر اکرم کی رحلت پر، پیغمبر اکرم کی شہادت پر، پیغمبر اکرم کی یاد میں گریہ کیا. اب جناب زہرا کھڑی ہوتی ہے. گریے کے بعد جب بی بی کھڑی ہوتی ہے نا، سنیں اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب جناب زہرا کھڑی ہو کے کیا خطاب کرتی ہیں؟ سب سے پہلے حمد و ثنائے پروردگار، پھر اس کے بعد نظریہ توحید، جناب سیدہ نے نظریہ توحید بیان. اس کے بعد سیکنڈ نیچے آتی ہیں کریشن آف ورلڈ، تخلیق کائنات. اب آپ خود سوچیں، سامنے تو نہ آئنسٹائن تھا، نہ کارل مارکس تھا، نہ ایڈم اسمتھ تھا، نہ جان کریمر تھا، نہ کوئی بڑا سائنٹسٹ تھا، نہ نیوٹن تھا. کون تھا سامنے؟ بی بی وہاں کھڑے ہو کے اسلام کی پہلی نسل کو کیا پڑھا رہی ہیں؟ تخلیق کائنات. بی بی نے کہا سنو اے بندگان خدا، اللہ نے اشیاء کو، اشیاء خلق، کریشن آف ورلڈ، اللہ نے اشیاء کو پہلے ابداع کیا پھر انشاء کیا. تو مجھے سنیے گا، میں انشاءاللہ وضاحت کل کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ابداع اور انشاء کیا ہوتا ہے. ابداع پہلی خلقت، انشاء دوسری خلقت ہے. تخلیق کائنات بہت خوبصورت جناب زہرا نے بیان کی. تخلیق کائنات بیان کرنے کے بعد بی بی آئیں رسالت کے موضوع پہ، پیغمبر اکرم کی رسالت، پیغمبر اکرم کی بعثت، نبوت. اس کے بعد قرآن کے موضوع پہ، قرآن کی اہمیت، قرآن کی افادیت. پھر اس کے بعد حضرت زہرا نے ایک پورا ایک سیکوینس کے ساتھ پھر احکام شرعیہ کا فلسفہ، ثواب نہیں فلسفہ، لاجک بیان کی. نماز کیوں ہے، روزہ کیوں ہے، حج کیوں ہے. پھر حضرت زہرا آگے بڑھتی ہیں، لوگوں کی رسپانسبلٹیز بیان کی، ذمہ داریاں. کیا ہے لوگوں، تمہارے کاندھے پہ کیا ذمہ داری ہے. پھر آگے بڑھتی ہیں ولایت امیر المومنین، مولا علی کے فضائل، مولا علی کے کمالات. پھر ایک جملہ جناب زہرا کا سنیے گا، بڑا خوبصورت خطبے میں. جب بی بی آئی نا مولا علی کے حقوق کے اوپر، تو کہا کہ اے اہل ثقیفہ، توجہ سنیے گا، بی بی کا خطبہ ہے، 2 جملے سنیے گا، میں پھر آگے بڑھوں گا، وضاحت انشاءاللہ کروں گا. اے اہل ثقیفہ، تم نے خلافت کو اس اونٹنی کی طرح حاملہ کر دیا جس کے دودھ دینے کے چکر میں لوگ ہوتے ہیں. تم نے دودھ کی خاطر اونٹنی کو حاملہ کر دیا. توجہ سنیے گا بی بی کا جملہ، تم نے دودھ کی خاطر اونٹنی کو حاملہ کر دیا، لیکن یاد رکھو بہت جلد یہ اونٹنی دودھ نہیں دے گی، خون دے گی. توجہ سے سنیے گا، حضرت سیدہ کے جملے ہیں. دودھ کی خاطر تم نے اونٹنی کو حاملہ کروا دیا، لیکن جس کی خاطر تم نے کروایا وہ اونٹ نہیں دے گی، یہ دودھ خون میں بدل جائے. کس کی بات کر رہی ہیں یہ بی بی؟ کیا مثال دے رہی ہیں؟ عقیلہ بنی ہاشم کی ماں ہے. سیدہ کی گود میں جو پلتی ہے نا وہ زینب بنتی ہے. سیدہ کا فضائل سمجھ سکو. کیا کہہ رہی ہیں بی بی؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ سیدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سنو، یہ جو تم مسند میں بیٹھ گئے ہو، تمہیں بھی معلوم ہے یہ تمہارا حق نہیں ہے. تمہیں بھی معلوم ہے تم نے جو ثقیفہ میں کیا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے غلط کیا ہے. یعنی ایک انسان اس لیول پر آ جاتا ہے، غلط پتا ہوتا ہے کہ غلط ہے، غلط کر رہا ہوتا ہے، فیل بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے میں غلط ہوں،
مگر پھر بھی سرینڈر نہیں ہوتا. وائے دنیا پرستی، شکم پرستی، حب مال، حب دنیا. عزیزان محترم، اتنا خطرناک زنجیریں ہیں یہ کہ حق علی بھی لے جاتی ہیں. اب تو جو سنیے کہ جناب زہرا نے یہ جملے کا ہے، پھر بی بی آگے بڑھتی ہیں، پورا ایک خطبہ، پھر آ کر فدق کی بات کی. اب توجہ سنیے گا سیدہ، میں ایک سوال یہ بنتا ہے، بی بی وہاں پہ توحید بیان کر رہی ہیں، رسالت بیان کر رہی ہیں، امامت بیان کر رہی ہیں، بھائی جا کے ڈائریکٹ فدق کی بات کرتی جو موضوع تھا، ٹو دا پوائنٹ اپنی بات کرتی آ جاتی. لیکن سنیں تمام مسلمان سنیں، زہرا کی فضیلت سنیں. میں بیان کر رہا ہوں کسبی فضیلت، نسبی فضیلتیں آپ نے سنی ہے نا، نسبی. وَسِرَّ الْمَسْتَوْدَعَ فِيهَا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پروردگارہ وہ راز جو زہرا کے وجود میں ہے، سنیے گا وجود زہرا میں کیا راز ہے، میں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں. توجہ سنیے گا سیدہ نے کیا کیا، توجہ سنیے گا سیدہ نے کیا کیا. ٹو دا پوائنٹ فدق کی بات نہیں کی، پورا ایک تمہید باندھی، پورا اتنا طویل خطبہ دیا. وائے کیونکہ بی بی ایسے ہی تو بات نہیں کر رہی، کوئی مسئلہ تو تھا، یعنی توحید پہ کوئی مسئلہ تھا، رسالت مسلمانوں کے اندر کوئی مسئلہ چل رہا تھا، امامت کے موضوع پر مسئلہ تھا، قرآن کی اہمیت پہ کوئی مسئلہ تھا، ورنہ حضرت سیدہ اتنا طویل خطبہ نہیں دیتی. اب سنیں کیا تھا. کعب الاحبار جیسے کئی بڑے بڑے نام موجود تھے، جو منافقین تھے، جو تیار بیٹھے تھے کہ حضور کی آنکھ بند ہو، سرکار کی آنکھ بند ہو، اور فوراً اسلامی تعلیمات کو، عقائد کے اوپر، مسلمانوں کے عقائد کے اوپر یہ الغار تھی. سب سے خطرناک یہ الغار کیا ہوتی ہے؟ گولی مار دینا، بدن ختم کر دینا، بمبلاس، تلواروں سے مار دینا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ الغار سب سے خطرناک یہ الغار ہوتی ہے عقائد کو مسخ کر دینا. اور عقائد پتہ ہے کیسے مسخ کیے جاتے ہیں؟ عقائد مسخ کرنے کے لیے قمیض بھی دین کی ہی پہنائی جاتی ہے. تو جو سنیے گا قمیض یہی تو پہنے جاتی ہے، اس لیے تو مولا نے نہج البلاغہ میں کہا یہ خلافت قمیض میری تھی، پہن تم نے لی ہے. تو جو سنیے گا مولا نے نہج البلاغہ کہا میری تھی قمیض، پہنی تم نے. لیکن ایک چیز یاد رکھو، جس کی قمیض ہو جچتی اسی کو ہے. بھئی جس کی قمیض ہے جچتی تو اسی کو ہے نا. میری قمیض آپ پہن لیں، آپ کی باڈی خط کاٹ میرے جیسا نہیں ہے، تو میری قمیض آپ کو جچے گی، آپ کی قمیض میں پہن لوں. 6 فٹ کے آدمی کی قمیض چھوٹے بچے کو پہنا دیں، آپ ہنس کے کہیں گے کارٹون لگ رہے ہو، کہیں گے نا، کہیں گے بیٹا آپ تو کارٹون لگ رہے ہو، مذاق میں کہیں گے. تو یہی تو ہوا، فضائل علی کی قمیض اتار کے زمانے نے چاہا کہ ہم پہنا دیں ادھر ادھر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فضائل علی کی قمیض بنائی بھی اللہ نے ہے، وجود علی پہ چڑھائی بھی اللہ نے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ قمیض فضائل علی زمانہ چاہے نہیں پہنچا سکتے، کسی کو نہیں پہنا سکتے. آج ہو رہا ہے نا یہ کام فضائل علی. دیکھیں سب سے بڑا چور کون ہے زمانے میں؟ چور ہیں بہت سارے، کوئی گھڑی چوری کر لیتا ہے، کوئی فلاں چیز چوری کر لیتا ہے، کوئی اور چیز چوری کر لیتا ہے. چور ہے نا، تھیف ہے نا، چور ہے نا زمانے میں نہیں ہے. سرکار نے فرمایا، رسول اللہ فرماتے سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز چوری کرتا. حدیث ہے. نماز چوری کیسے کرتا ہے؟ نماز چوری ایسے کرتا ہے کہ کبھی وقت پہ نہیں پڑھتا، کبھی کبھی پڑھتا ہے. یہ چور ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں نماز چور ہے. پھر سرکار رکے نہیں، نماز پر روایتیں سنا رہے تھے. سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ فضائل علی کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں بھائی سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز چوری کرتا ہے، نماز کے اندر ڈنڈی مارتا. نماز میں ڈنڈی مارتے ہیں یا نہیں؟ بعض لوگ ہوتا ہے ایسا، کبھی وقت پہ نہیں پڑھی، کبھی کبھی پڑھ لی. اب رسول اللہ بیٹھے آ رہے تھے، ایک شخص مدینہ داخل ہوا مسجد کے اندر، مجمع کا رخ موڑا اور کہا نماز چور سے بھی بڑا چور وہ ہے جو علی کے فضائل چوراتا. حدیث موجود ہے، پیغمبر اکرم نے کہا کہ وہ ہے جو علی کی فضیلت چرائے. علی کی فضیلت چرا کے کہاں لگاتا ہے؟ ادھر ادھر لگانے کی کوشش کرتا ہے. مگر جیسا میں نے کہا کہ یہ قمیض فٹ نہیں آئے گی. نہج البلاغہ میں مولا نے کہا میری قمیض ہے، پہنی کسی اور نے، مگر نہیں آئے گی، اس کو جچے گی نہیں، اور آج تک جچ نہیں رہی. آپ دیکھ لیں. اب تو یہ سنیے گا کیا ہو رہا تھا. کعب الاحبار جیسے کئی لوگ موجود تھے. کعب الاحبار جیسے کیا کر رہے تھے؟ چینج. توحید پر یہ الغار، عقائد پر مسلمانوں کے یہ الغار.
دیکھیں 3 گروہ تیار بیٹھے تھے، 3 گروہ. سنیے گا حضرت سیدہ کے خطبے پہ آنے سے پہلے میں یہ ساری تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں، کل سے انشاءاللہ خطبہ پڑھوں گا اس وجہ سے کہ یہ اگر آپ کو ماحول سمجھ نہیں آئے گا تو خطبے کی اہمیت نہیں پتہ چلے کس ماحول میں بی بی نے کہا. دیکھیں 3 گروہ مکمل رسول اللہ کی زندگی میں بھی تیار تھے اور رسول کے فوراً بعد انہوں نے اسلامی عقائد کے اوپر، اسلامی تعلیمات کے اوپر اٹیک کیا. 3 گروہ. سب سے پہلے تھے ملحدین و مشرکین. ملحدین مطلب ایتھسٹ، وجود خدا کے قائل نہیں تھے، اللہ کے قائل نہیں تھے. آج بھی موجود ہیں، ایتھسٹ ہے نہیں ہے، کہتے ہیں ہم اللہ کے قائل نہیں ہیں، وہ وجود خدا کے قائل نہیں. ملحدین و مشرکین انہوں نے طریقے سے کیا کیا؟ اٹیک کیا مسلمانوں کے عقائد پہ، توحید پر، تعلیمات جو پیغمبر اکرم صحابہ کو توحید کے موضوع پہ پڑھا کے گئے تھے اس کے اندر تبدیلی کی، توحید کے اوپر الغار. مشرکین و ملحدین نے. دوسرا گروہ جو تیار بیٹھا تھا، جو عقائد مسلمانوں میں جو اٹیک کر رہا تھا، وہ تھا یہود و نصارہ. ان کا کام تھا رسالت کے اوپر، رسالت کو مشوش تشویش میں رکھنا، نبوت اور رسالت کو، توحید رسالت. اب توجہ سنیے گا سیدہ کے وجود میں کیا فضیلت ہے، سنیں. یہ ہے وجود سیدہ میں کہ سیدہ کون ہے. توحید پر اٹیک کیا کس نے؟ مشرکین و ملحدین نے. اور رسالت پر یہود و نصارہ نے. تیسرا گروہ وہ اندر موجود تھا، اصل میں تھا تو کفار کا ہی اعلی کار مگر اندر تھا، وہ تھے منافقین. تیسرا گروہ تھا منافقین. یہود و نصارہ نے اٹیک کیا رسالت پہ، ملحدین و مشرکین نے کیا توحید پہ، اور منافقین نے کیا ولایت پہ، امامت پہ. ان 3 گروہ نے عقائد چینج کرنے کی مسلمانوں کی کوشش کی. سنیں، یہ وہ میں ماحول بتا رہا ہوں، ابھی 11 ہجری ہے، رسول ابھی گئے دنیا سے، چند دن ہوئے ہیں. اب سنیں فاطمہ کون ہے، سیدہ کون ہے. صرف میں 2 جملوں میں، مجلس کا نچوڑ کے 2 جملے ہیں، ضائع مت کیجئے گا، توجہ سنیے گا. مجلس کا نچوڑ کے 2 جملے. مشرکین و ملحدین سے توحید، یہود و نصارہ سے رسالت، اور منافقین سے امامت کو جو بچا لے اسے فاطمہ کہتے ہیں. یہ ہے سیدہ الہی زہرا و ابیہا و بالیہا و سر المستودع فیہا. جب بڑے بڑے مدینہ کے مرد خاموش ہو جائیں تو زہرا نکل کے امامت بچاتی. قیام فاطمیہ آغاز عاشورہ. مکتب تشیع کے 4 پلر ہیں. ہمارے تشیع کے 4 پلر ہیں. یہ امام بارگاہ کی عمارت کھڑی ہے پلر پہ، 4 پلر ہیں. چاروں پلر کو غور سے سنیے گا. میں 2 جملوں میں وضاحت کر رہا ہوں، باقی میں وضاحت انشاءاللہ مجالس میں کروں. 4 چیزیں کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں. 3 تاریخ میں ہو گئی ہیں، 4تھی باقی ہے. کیا ہے وہ 4؟ ایک ہے غدیر. غدیر کا واقعہ ہو گیا. اب کیا ہے، میں 2 ایک لائن میں، ایک سطر میں بیان کروں گا لائن میں. غدیر. دوسرا غدیر کے بعد ہوتا ہے قیام فاطمہ، قیام سیدہ. یہ دوسرا ستون ہے، پلر ہے مکتب تشیع کا. غدیر، قیام فاطمیہ. تیسرا عاشورہ. تیسرا عاشورہ. یہ 3 گزر گئے نا. اب 4تھا باقی ہے ظہور. تو سنیے گا 4تھا کیا باقی ہے؟ ظہور. لیکن یہ کیا ہے؟ 2 جملوں میں سنیے گا. غدیر، قیام فاطمیہ، عاشورہ، ظہور. 2 جملوں میں سنیے گا. غدیر اعلان ولایت، قیام فاطمیہ اقدام ولایت، عاشورہ نفاذ ولایت، ظہور غلبہ ولایت. ظہور ولایت کو غالب کرنے وہ آئیں گے، لیکن بلانے سے پہلے یاد رکھیے گا کیوں بلا رہے ہو. پتہ ہونا چاہیے کیوں بلا رہے ہیں. مزاج پتہ ہونا چاہیے. مزاج وہ ہمارے مزاج کے نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ وہ ہمارے مزاج کے نہیں ہیں. نہ ہمارے مزاج پہ وہ کوئی بھی عبادت، یہی چیزیں ہمارے مزاج پہ نہیں کریں گے، آ کر بتائیں گے. بس عزیزان محترم، ایام فاطمیہ دراصل نظریہ مہدویت کے احیاء کے دن ہے. مہدویت، عالمی نظریہ مہدویت. تشیع اپنے آپ کو پہچانے. کیوں تشیع پہ یہ لگا رہے ہیں؟ آپ کے اوپر کیوں ہے بھائی، اور کسی پہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس مہدویت ہے. آپ مہدی چھوڑ دو، آپ کی باتیں کرنا چھوڑ دو. وہ آئیں گے، دنیا میں یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا. بھائی روایات کے اندر موجود ہیں. بی بی سی نے ایک رپورٹ دی، اس سال کی نہیں ہے، پچھلے سال کی ہے. 16 اکتوبر عالمی فوڈ ڈے ہوتا ہے. عالمی فوڈ ڈے بی بی سی کی رپورٹ ہے گزشتہ سال. بی بی سی نے کہا دنیا میں 80 کروڑ افراد بھوکے سوتے ہیں.
ابھی بہرحال میں نے بی بی سی سے سنی تھی یا پڑھی تھی، اس میں دیکھی تھی، لیکن اس سے زیادہ ہوگا. یہ گزشتہ سال کی رپورٹ ہے. دنیا میں 80 کروڑ افراد بھوکے ہیں. بھئی کیوں؟ دنیا میں اتنے بڑے بڑے نظام موجود ہیں. 2 بڑے نظام ہیں معیشت کے، جو دو بڑے نظاموں میں ڈیوائیڈ ہے نا دنیا. کون سے 2 بڑے نظام ہیں؟ 2 بڑے نظام ہیں نا. ایک کیپٹلزم ہے، ایک سوشلزم ہے. کیپٹلزم یا سوشلزم، ایک سرمایہ داروں کا نظام، ایک سوشلزم ہے جو عام آدمی کی بات کرتا ہے. لیکن کیا یہ دونوں نظام بنے دنیا سے غربت ختم ہوئی؟ یہ تو بی بی سی رپورٹ دے رہا ہے، ہماری تو کسی کی نہیں، بی بی سی کی. اب 2 بڑے نظاموں کے بارے میں دنیا نے کہا دنیا میں 80 کروڑ افراد بھوکے سو رہے ہیں روزانہ. بی بی سی کی رپورٹ، دنیا میں 80 کروڑ، 1 ارب کے قریب، بہت بڑی تعداد ہے. کیپٹلزم اور سوشلزم، بی بی سی نے کہا دنیا کے بڑے بڑے نظام جو دعوے کرتے تھے فیل ہو گئے. جو دعوے کرتے تھے فیل ہو گئے یا نہیں؟ بھئی کیوں بھوکے ہیں لوگ؟ اس کی وجہ سے کیونکہ فیل ہو گئے. بنائے کس نے؟ ایک ایڈم اسمتھ نے بنایا، ایک کارل مارکس نے بنایا. ایڈم اسمتھ اور کارل مارکس نے بنائے نا، ایک عام انسانوں نے بنائے. لیکن توجہ سنیں، کوئی ایسا نظام ہے دنیا میں جو غربت کو خاتمہ کرے؟ ہاں یہاں کر دیکھیں، ایک ہی نظام ہے، ایک ہی نظام ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ جب وہ قائم ہوگا زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا نہیں ہوگا. وہ فاطمہ کا بیٹا ہے، وہ سیدہ کا بیٹا ہے. وہ ہے پیسفل نظام، امن کا نظام. دنیا کب پیس میں آئے گی، دنیا کب امن میں آئے گی؟ جب اس کی جانب رغبت کرے گی. عزیزان محترم، اس کی جانب رغبت. یہ 4 چیزیں ہیں: غدیر، قیام فاطمیہ، عاشورہ اور ایام فاطمیہ. بس چند جملے سنیں، باقی میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا. خطبہ بی بی کا انشاءاللہ کل بیان کروں گا. ایام فاطمیہ، سب سے زیادہ اہمیت یہ کہ ایام فاطمیہ اگر حقیقتاً اسی طرح جس طرح بی بی کے حق بنتا ہے اگر بیان ہوں ان کی چیزیں، تو عاشورہ کے اندر روح آئے گی. عاشورہ زندہ ہوگا. عاشورہ کی روح قیام فاطمیہ، عاشورہ کی روح قیام فاطمیہ. حضرت سیدہ نے کیا بچایا؟ صرف ولایت نہیں، پورا اسلام. بعد نبی اسلام کی معلمہ فاطمہ. اور آپ دیکھیں خطبہ کسے دے رہی ہیں؟ صحابہ. پڑھا کسے رہی ہیں؟ صحابہ کو، سامنے اسلام کی پہلی نسل کو. تابعین نہیں تھے، تابعین تو بعد میں آئے، سامنے صحابہ تھے. حضرت سیدہ نے ولایت کا بھی دفاع کیا، رسالت کا بھی دفاع کیا، توحید کا بھی دفاع کیا. سر المستودع فیہا، مدافع ولایت و مدافع اسلام زہرا. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، سیدہ کے پہلو میں 2 چیزیں. سیدہ کی شخصیت کے اندر 2 پہلو ہیں. ایک گھر کے اندر ماں کا پہلو ہے نا، انڈیویجول ہے، وہ خواتین کے ساتھ مخصوص ہے. مگر یہ کون سا پہلو ہے؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں علی گھر میں موجود تھے، سیدہ کیوں نہیں آئیں دروازے پہ؟ ہوتا ہے سوال؟ نہیں ہوتا. ابھی نیام میں ہوگا، ابھی آپ سے ہو رہا ہوگا. علی موجود تھے نا. اچھا سوال تو صحیح ہے، سوال پہ نہ گھبرایا کریں، نہ منہ بنایا کریں، نہ جھگڑا کریں. سوال صحیح ہے اپنی جگہ. آپ کے گھر میں دق الباب ہوگا، کوئی آئے دروازہ کھٹکھٹائے آپ کا، آپ بھی ہیں، آپ کی زوجہ بھی ہیں، کون آئے گا دروازے؟ گھر میں اگر مرد ہے آپ آئیں گے. لاجیکلی دیکھیں سوال صحیح ہے، مگر توجہ سنیے گا، پوری بات سنیے گا، آدھی سن کے نہیں جائیے گا اور آدھا کلپ بھی نہیں کاٹیے گا کہ مولانا نے بول دیا کہ صحیح بات ہے اور آگے سے. اذان محترم، بات صحیح ہے. گھر میں اگر شوہر بھی ہے اور بیوی بھی ہے، عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، تو مرد آئے گا. لیکن سوال کا جواب سمجھنے کے لیے شعور کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے. اگر سیدہ دروازے پہ زوجہ علی بن کے آتی تو سوال صحیح تھا کہ شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی کیوں آئی. تو مجھے سنیے گا، اگر زوجہ علی بن کے آتی تو سوال صحیح تھا. سیدہ دروازے پہ زوجہ علی بن کے نہیں آئی، شیعہ علی بن کے آئی، پیرو علی بن کے آئی ہے، مدافع علی بن کے آئی ہے. شوہر کے دفاع کے لیے نہیں، ولی خدا کے دفاع کے لیے آئی. حضرت خدیجہ مکہ کے اندر نکل کے رسول کے راستے سے کانٹے ہٹاتی تھی، ہاتھ لہو لہان ہو جاتے تھے. سرکار فرماتے خدیجہ سب سے زیادہ مجھے پسند تھی. کیوں؟ پہلی تھی اس لیے؟ نہیں، پہلی یا دوسری کا مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ کے نزدیک خدیجہ کا مقام اس لیے ہے کیونکہ خدیجہ مدافع رسالت تھی، رسالت کا دفاع کرنے والی.
مدافع اسلام تھی، معاون رسالت، مدافع رسالت، شیعہ رسول حضرت خدیجہ. بھئی آپ جیسے کہ سوال کر رہے ہیں نا کہ زہرا کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے سیدہ کیوں آئیں، تو اس کا جواب یہ کہ زہرا سیدہ شیعہ علی بن کے آئی ہے، زوجہ علی بن کے نہیں آئی. اب پھر اس پہ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ رسول نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ علی جیسے شیعہ کے ہوتے ہوئے رسول کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، علی جیسے مدافع کے ہوتے ہوئے، ورنہ کیا رسول میں معاذ اللہ شجاعت نہیں تھی، لڑ نہیں سکتے تھے، بلکہ اللہ نبوت دیتا ہی اس کو ہے جو شجاع ہو، بزدل کو تو نبوت نہیں ملتی. اس لیے عزیزان محترم، پیروئے علی فاطمہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے سیدہ کی؟ خود زہرا نے اس قصبی فضیلت پہ فخر کیا کہ میں پیروئے علی ہوں. اور ہاں عزادارو یاد رکھو، مطیع علی، مدافع علی، پیروئے علی بننے کے لیے بہت کچھ قربانیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں آسان ہے یہ راستہ؟ نہیں، اس کے لیے خطبہ دینے مسجد میں جانا پڑتا ہے، اس کے لیے دفاع کے لیے مسجد میں جانا پڑتا ہے. میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں خطبہ بھی بیان کروں گا اور یہ پہلو بھی بیان کروں گا، تو مجھے سنیے گا. جناب زہرا کا ایک پہلو تربیت والا، ایک ماں ہے، کس طرح بچوں کی تربیت کی. مدینہ میں سب خاموش ہیں، مدینہ میں سب خاموش ہیں. کس پہ خاموش ہیں؟ چند افراد جو نکل کے مولا علی کا دفاع کرتے ہیں. تاریخ بیان کر رہی ہے کہ ان کے اوپر کیا ستم ہوئے، ان کے اوپر کیا ظلم ہوئے، مگر مدافع علی ہونے کے لیے بہت کچھ دینا پڑتا ہے. میں کل آپ کی خدمت میں ایک اور وضاحت کروں گا. دیکھو، ہمدرد ہونا کافی نہیں ہے. ہم ہمدرد ہیں نا، نہیں، کافی نہیں. ہمدرد کے ساتھ ہمراہ بننا ضروری. ہمدرد تو بہت تھے کربلا کے وقت، اتنے ہمدرد تھے. مدینہ سے حسین نکل رہے ہیں، ہمدرد کہہ رہے تھے مولا نہیں جائیں. مکہ سے امام حسین نکل رہے ہیں، ہمدرد کہہ رہے تھے مولا نہیں جائیں. ہمراہ 72 تھے. سیدہ ہمراہ علی ہے، ہمراہ علی ہے. خالی زوجہ کے معنی میں نہیں، اسلام کے معنی میں ولی خدا کا دفاع کرنے نکلی. راوی کہتا ہے کہ جب بی بی چلتی ہوئی جا رہی تھی، سنیے گا مسجد کے، کس دروازے سے نکلی تھی؟ باہر، جو باہر کھلتا ہے. راوی کہتا ہے جب چلتی ہوئی جا رہی تھی نا، پشت سے ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ جا رہا ہے. عزادارو، رونے میں تو بخل نہیں کرنا، رونے کے تو دن ہے نا. 2 مہینے 8 دن ایک ماں کو پرسہ دیا تھا حسین کی کٹی ہوئی رگوں کا. اب آپ نے حسین کو پرسہ دینا ہے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا. اجرکم اللہ. آپ تو سن کے رو رہے ہو. ایک بچہ کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہا تھا. یا زہرا، یا زہرا. اللہ کسی بچوں کو یہ منظر نہ دکھائے جو مدینہ میں نبی کے نواسوں نے دیکھا. ایک حدیث کے جملے امام صادق فرماتے ہیں میرے جد پہ بلند آواز سے رویا کرو. امام صادق فرماتے ہیں آئمہ کو ہمارا بلند آواز سے رونا پسند ہے، عزادارو شرمانا نہیں. گریے کے ایام ہیں، سوگواری کے ایام ہیں، ماتم کے ایام ہیں، عزا کے ایام ہیں. اسی طرح عزا کرنا جیسے محرم میں کرتے ہو. عاشورہ کا تو آغاز ہی بیوی نے کیا نا. حسین تو پلے ہی فاطمہ کی گود میں نا، جبھی تو حسین بنے. حسین کو تو حسین بنایا ہی نا فاطمہ نے نا. مگر سنو کہ کیسے بنایا. ایسے بنایا کہ اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی ہوتی تھی. روایات میں ہے اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی بھی ہوتی تھی، حتیٰ کہ بعض مورخین نے لکھا کہ سیدہ کو سانس لینے میں بھی دشواری تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پیغمبر اکرم کو پرسا دینا، یا رسول اللہ آپ کے بعد مدینہ میں کیا ہوا. فاطمہ خود فرماتی ہیں نا بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں گزری، روشن دن پہ ہوتے تو سیاہ رات میں بدل جاتے. سننا عزادارو، مختصر روایت سننا.
گریے کا جیسے حق بنتا ہے ویسے ہی کرنا، سیدہ آپ کا گریہ قبول کرے۔ اولاد والے بیٹھے ہو نا، اللہ آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ سلامت رکھے، بس سننا سیدہ کے صدقے اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ سیدہ مسجد سے گئی، راوی کہتا ہے کہ جب جا رہی تھی، چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، گفتگو کا انداز، کہہ رہا رسول کی یاد آ گئی، پیغمبر اکرم کی یاد آ گئی۔ اسی راوی کے جملے سنو گے، مجھے معاف کرنا بڑے سخت ہیں۔ یہ راوی کہتا ہے جب واپس آئی لگتا تھا بوڑھی عورت آ رہی ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑا مظلوم ہے یہ گھرانہ، بڑا مظلوم ہے یہ گھرانہ۔ سیدہ جو مسجد میں رو کے آئی تھی نا اپنے بابا کو، اس کے بعد پھر مسلمانوں نے رونے نہیں دیا، رونے پہ بھی پابندی۔ بابا کو یاد کرتی ہے تو رونے پہ پابندی۔ کائنات میں کتنا مظلوم ہے یہ گھرانہ، نہ دادی کو رونے دیا نہ پوتی کو رونے دیا۔ دادی روتی ہے تو کہا جاتا ہے علی ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہماری راتوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں۔ علی نے بیت الحزن بنا دیا۔ اور جب پوتی روتی ہے تو آ کے لعین کہتا ہے سجاد سکینہ کو چپ کراؤ۔ سجاد مشکلات میں ہوتا ہے، حاکم سو نہیں پاتا، لعین سو نہیں پا رہا۔ سید سجاد نے کہا سکون چاہتا ہے؟ کہاں چاہتا ہوں، کہا میرے بابا کا سر لا دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ماتم بھی کرنا عزادارو، ماتم بھی کرنا، گریہ بھی کرنا، ماتم بھی کرنا۔ امام صادق آپ کا گریہ قبول کریں، پیغمبر اکرم گریہ قبول کریں۔ بس چند جملے سننا، زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، بڑے سخت ہیں زہرا کے مصائب، میں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن دو جملے سننا۔ سید سجاد کہتے سر لا کے دے دے، سر آیا۔ جیسے سر آیا، بچی تھی چھوٹی سی، 4 سال کی تھی۔ سنو کہ کتنی چھوٹی بچی ہے، بابا سے پوچھتی تھی بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ ماتم کرنا عزادارو، ماتم کرنا یا زہرا۔ کہتی ہے یتیم کسے کہتے ہیں؟ سر آیا، ننھے ننھے رخسار اپنے حسین کے رخسار پہ رکھ کے کہتی ہے بابا یتیموں کو یتیم سمجھ کے صدقے کی کھجوریں دی، ہم نے نہیں کھائی۔ بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے۔ اولاد والے بیٹھے ہو نا، اللہ آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ سلامت رکھے۔ ایک حدیث کے جملے سنو گے، مجھے نہیں معلوم مولا نے کیوں کہا، مجھے نہیں معلوم امام صادق نے کیوں کہا۔ امام صادق کہتے ہیں چھوٹی بچیوں کے گال پہ تماچا نہیں مارا کرو۔ امام صادق کہتے ہیں بچیوں کے گال پہ، چھوٹی بچیاں آپ کے گھر میں ہوں گی، گال پہ تماچا نہیں مارو، شاید مولا کو ایک بچی یاد آتی ہو۔ ہاں زدارو سننا، اجرکم اللہ۔ بات یہاں رکی نہیں، سیدہ خطبہ دے کے آئی، نہ پوتی کو رونے دیا نہ دادی کو رونے دیا۔ اجرکم اللہ، سننا زدارو۔ سیدہ خطبہ دے کے آئی، گھر کے اندر داخل ہوئی، روایت کے جملے سننا، ماتم کرتے رہنا، سیدہ پرسہ قبول کریں، امام زمانہ راضی ہو، امام زمانہ کا دل آپ سے راضی ہو۔ آخری جملے سننا، گھر کے اندر داخل ہوئی، گھر کے اندر دہلیز تھی، سیدہ اندر بیٹھ گئی اور بلند آواز سے رونے لگی۔ علی قریب آئے، علی نے نزدیک آئے، علی نے دلاسا دیا، علی نے تسلی دی، مگر جملے تاریخ میں بڑے دردناک ہے۔ علی کہتے ہیں بنت نبی لگتا ہے حق نہیں ملا۔ اے غیرت مند عزادارو سننا، اللہ آپ کی غیرتوں کو سلامت رکھے۔ مردوں کی غیرتیں سلامت رہیں گی تو آپ کی عورتوں کا پردہ سلامت رہے گا۔ آخری جملے سننا، کیا کہتے ہیں علی؟ ابھی تک سیدہ رو رہی تھی نا، علی دلاسا دے رہے تھے، علی چپ کرا رہے تھے، علی کہہ رہے تھے بنت نبی لگتا ہے حق نہیں ملا، مگر ایک جملہ زہرا نے ایسا کہا جس پہ علی زندگی بھر روئے۔ سیدہ نے کہا علی حق نہ دیتے مجھے جھٹلایا گیا۔ یا زہرا، علی مجھے جھٹلایا گیا ہے، صدیقہ کو جھٹلایا گیا، طاہرہ کو جھٹلایا گیا۔ اے کاش کہ اب تو رک جاتے، حق لے لیا تھا اب رک جاتے۔ اے مسلمانوں سنو، تم کہتے ہو ہم روتے کیوں ہیں؟ سنو، جس در پہ نبی سلام کرتے تھے، ایک دن مدینہ میں ایسا آیا، لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ جمع کی گئی، ایندھن جمع کیا گیا، دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور کہتے علی کو باہر نکالو۔ علی نے اٹھنا چاہا، زہرا نے بٹھا دیا۔ آخری جملے سنو، اس بچے کی داستان سنو جس کا نام حسن مجتبی ہے۔ حسن چھوٹے سے ہیں، دروازے پہ پیچھے پیچھے ماں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں حسن ابن علی؟ مقاتل میں لکھا ہے، مقاتل کی کتابوں میں لکھا ہے، حسین حجرے میں تھے علی کے ساتھ، حسین چھوٹے تھے۔ حسن کہتے ہیں کہ میں اماں کے پیچھے پیچھے آ گیا، میں نے دیکھا آگے دروازہ ہے، پیچھے
دیوار ہے، یا زہرا ماتم کرتے رہنا. آخری جملے سیدہ گریہ قبول کرے. آگے دروازہ ہے، پیچھے دیوار ہے، بیچ میں نبی کی بیٹی ہے. نبی کی بیٹی کہتی ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے. بات ہو رہی تھی، کہا علی باہر نہیں آئیں گے، علی قرآن جمع کر رہے ہیں. عزادارو جلتا دروازہ نبی کی بیٹی پہ گرا معمولی نہیں تھا. اے غیرت مند عزادارو، ماتم کرنا سب سے بڑی مصیبت. حسن مجتبیٰ پر سب سے بڑی مصیبت یہ تھی. حسن مجتبیٰ کہتے جلتا دروازہ جب اماں کے اوپر گرا، ماں زمین پہ گر گئی. جس کے احترام میں رسول کھڑے ہوتے تھے اس پر پھلانگتے ہوئے گھر، زہرا پر پھلانگتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. علی کو حجرے سے باہر لے آئے. سیدہ زمین پہ تھی، فضہ کو آواز دی، فضہ قریب آئی. فضہ نے سر اقدس زہرا اٹھا کے گود میں رکھا. زہرا کو کس کی فکر ہے؟ آخری جملے سنو. سیدہ کو کس کی فکر ہے؟ اپنی فکر نہیں ہے. فضہ سے کہتی ہے فضہ میرا اپنا کان قریب لاؤ. فضہ کان قریب لے گئی. کہا فضہ یہ بات میرے علی کو پتہ نہ چلے، کبھی بھی نہیں بتاؤں گی. اے غیرت مند عزادارو، آخری جملے. فضہ کان قریب لائیں، کبھی بھی نہیں بتاؤں گی، آقا زادی نہیں بتاؤں گی. کہا فضہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی، فضہ میرا محسن شہید ہو گیا، فضہ میرا محسن. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیک یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین. السلام علیک یا شریکۃ الحسین. پروردگارہ ہمارے اس مجلس اعظم آنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. حاضرین کی شرعی حاجات کو مستجاب فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء حق کی حفاظت فرما. بانیان مجلس اور شرکاء مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ جتنے بھی حاضرین تشریف فرمائیں، الہی زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. خدایا سیدہ کے وجود میں جو تو نے راز رکھا ہے اس راز کا واسطہ تیری بارگاہ میں دیتے ہیں. پروردگارہ ہم سب کی تمام تر مشکلات کو حل فرما. بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما. پروردگارہ تمام علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما. پروردگارہ تمام ظالمین کو ان کے ظلم سمیت نابود فرما. مظلومین کو شجاعت، استقامت اور کامیابی عطا فرما. پروردگارہ مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما. پاکستان سے خیانت کرنے والوں کو ذلیل اور رسوا فرما. پروردگارہ ہمیں حقیقتاً جناب سیدہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.